ہمارا لاسٹ ویڈیو کا سوال تھا اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے۔ آپ کے آپشن تھے 3، 5، 7، 4۔ صحیح جواب ہے 5۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ وہ 5 چیزیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے: اول کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کے مطلب کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، دوسرا نماز پڑھنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور پانچواں حج کرنا۔ جنہوں نے سب سے پہلے کمنٹس کر کے جواب دیا تھا، فرسٹ ہے نکھت نورین، سیکنڈ ہے خوشبو فاروق اور تھرڈ ہے کیف بہرا۔ جزاک اللہ خیر۔ اور باقی سب نے بھی صحیح جواب دیے ہیں، لیکن ہم نے مینشن ان کو کیا ہے جنہوں نے سب سے پہلے کمنٹس کیا تھا۔ ہمارا آج کا سوال ہے، مسلمانوں کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ آپ کے آپشن ہیں A 7، B 3، C 4، D 5۔ سوال: جو لوگ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن کیا سزا ہے؟ جواب: انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا اور دوزخ کے آس پاس چکر لگوایا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2989۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کے پیٹ کی آنتڑیاں انٹیسٹائن نکل آئیں گی اور وہ دوزخ میں ان کے ارد گرد چکر کاٹنا شروع کر دے گا، جیسے گدھے چکی کا چکر کاٹتا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر دوزخی اس کے آس پاس جمع ہو کر کہیں گے، کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے منع نہیں کرتا تھا؟ وہ شخص کہے گا، کیوں نہیں، لیکن تم کو نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود عمل نہیں کرتا تھا، تم کو برائی سے روکتا تھا لیکن خود وہ عمل کرتا تھا۔ سوال: وہ کون سی سورہ ہے جس کی پہلی اور آخری آیت کے نزول میں 12 مہینے کا وقت تھا؟ جواب: سورہ مزمل۔ ابو داؤد سے روایت ہے، حدیث نمبر 1292۔ ابن عباس سے روایت ہے، جب سورہ مزمل کی شروع کی آیت نازل ہوئی تو لوگ رات کو نماز میں کھڑے رہتے جتنا کہ رمضان میں کھڑے رہتے ہیں، یہاں تک کہ سورہ کا آخری حصہ نازل ہوا۔ ان دونوں آیتوں کے درمیان 1 سال کا وقفہ ہے۔ سوال: وہ کون ہے جس کے چہرے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوزخ سے دور فرما دیا ہے؟ جواب: اپنے بھائی کی عزت بچانے والا۔ ترمذی سے روایت ہے، حدیث نمبر 1931۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت بچائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو دوزخ سے بچائے گا۔ سوال: کس کے عمل کی مثال راک کی طرح ہے جس پر سے آندھی والے دن تیز ہوا چلے؟ جواب: جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 18۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال مثال اس راک کی ہے جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلی، جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے فرمایا، میں ان کے حق مارنے کو حرام کرتا ہوں؟ جواب: خواتین اور یتیم۔ ابن ماجہ سے روایت ہے، حدیث نمبر 3678۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں 2 کمزوروں، ایک یتیم اور ایک عورت کا حق مارنے کو حرام کرتا ہوں۔ سوال: جب ایمان والوں کا کسی سے مقابلہ ہو تو اس وقت کون سا عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب:
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے کا۔ سورہ انفال آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، امید ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ سوال، کون سا عمل کے سبب بندے کے طاقت میں اور برکت دی جاتی ہے؟ جواب، استغفار پڑھنے سے۔ القرآن ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر امن سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں اور قوت کا اضافہ کرے گا، اور مجرموں کی طرح منہ مت موڑو۔ سوال، وہ کون ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو خاص میں نے اپنے لیے بنایا؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، تو مدین والے میں کئی برس رہا، پھر تو اے موسیٰ تقدیر سے یہاں آیا اور میں نے تجھے خاص اپنے لیے بنایا۔ سوال، کس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک والے لوگ ہیں؟ جواب، قرآن پڑھنے والے۔ ابن ماجہ سے روایت ہے، حدیث نمبر 215، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قرآن پڑھنے والے ہیں جو اللہ والے اور اللہ کے نزدیک خاص لوگ ہیں۔ سوال، کس نبی کو اللہ کی راہ میں جیسی تکلیفیں دی گئیں ویسی کسی کو نہیں دی گئیں؟ جواب، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ترمذی سے روایت ہے، حدیث نمبر 2472، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی راہ میں ایسا ڈرایا گیا جیسے کسی کو نہیں ڈرایا گیا، اور اللہ کی راہ میں مجھے ایسے تکلیفیں پہنچائی گئیں جیسے کسی کو نہیں پہنچائی گئیں۔